سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند بسم اللہ الله. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے، اور خدا کرے کہ ہم اس رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی قطرہ ہم پر برس جائے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، اور اللہ مغفرت کا اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیں۔ اس کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے۔ روزے دار کتنا ہی اہتمام کر لے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کتنا اہتمام کیوں نہ کر لے آدمی، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، یہ احتیاط تو بہرحال کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچ جاتا ہے، یہ احتیاط بھی کر لیتا ہے۔ لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں ہم اول تو احتیاط کرتے نہیں ہیں، اور اگر احتیاط کر لیں تو وہ چند لوگ کرتے ہوں گے، ورنہ اکثریت کا حال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ایسے ہی ہے۔ مثلا رمضان میں روزے کی حالت میں لا یعنی بات نہ کرنا، فضول کام نہ کرنا، فضول مصروفیات میں مصروف نہ ہونا، نامناسب گفتگو نہ کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا، غصے میں پاگل نہ ہو جانا، زبان سے اول فول نہ بکنا۔ عام طور پر روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، صرف کھانے پینے سے آدمی رک جاتا ہے۔ اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر واجب کی ہے، تاکہ یہ دوران رمضان جو تم سے کوئی لغو باتیں ہو گئیں، لا یعنی باتیں ہو گئیں، جی فضول باتیں ہو گئیں، غیبت ہو گئی، گالم گلوچ کر دی کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ، یہ روزے کی ایک زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی صدقۃ الفطر کی شکل میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ صدقۃ الفطر کو جو ضروری قرار دیا ہے وہ روزے دار کے لیے لغو بہیائی کی باتوں سے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس پوری روایت سے جو بات حاصل ہو رہی ہے وہ دو باتیں اس روایت سے معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو شریعت نے مقاصد رکھے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے کی اس طرح کی غلطیوں کی کوتاہی کی تلافی، اور دوسرا مقصد جو ہے صدقۃ الفطر کا ہے امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام، تاکہ آج ان کو چولہا جلانے کی فکر نہ ہو، آج ان کو نیا کپڑا پہننے کی فکر نہ ہو، آپ کے صدقۃ الفطر کی رقم سے وہ اچھا کپڑا پہن سکیں، اچھے جوتے خرید سکیں، اور وہ بھی اس طرح حشاش بشاش اور خوشی سے عید منائیں جس طریقے سے آپ اور آپ کے بچے بنا رہے ہیں۔ شریعت نے ایک حکمت صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی یہ رکھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، دیکھو آج کے دن تو کم سے کم ان کو سوال کرنے سے مستغنی کر دو، کم سے کم آج تو ان کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس لیے ہر صاحب وسعت اور جس آدمی کے پاس گنجائش ہو اس پر لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر بروقت ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ نماز عید میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد اگر کرے گا آدمی تو ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہے صدقۃ الفطر سے پہلے، عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں وہ اپنی تیاری کر وہ عید کی نماز میں شریک ہو جائے، اور وہ بھی اس طریقے کے زرق برق لباس پہنے جیسے آپ نے پہنے اور آپ کے بچوں نے پہنے۔ اسے یہ آج احساس نہ ہو کہ جی آج مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور میں تو آج پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن رہا ہوں، میرے گھر میں آج چولہا ٹھنڈا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ عید سے پہلے ادا کرو، تاکہ وہ بھی اسی طرح تیاری کر لے جس طرح تم تیاری کر رہے ہو۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ بہت سارے صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں، میں ان میں سے چند موٹے موٹے مسائل وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو مسلمان، اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں کہ صدقۃ الفطر کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا۔ اگر کسی آدمی نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے، کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ صدقۃ الفطر کا تعلق جو ہے وہ صرف روزے دار سے نہیں ہے۔ روزے دار بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، روزے دار کے علاوہ جس آدمی نے کسی بھی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف
کہ یہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا زکوٰۃ تو اس کے پاس اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہو کہ وہ رقم یا وہ اس سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس تک پہنچتی ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر جو ہے وہ صدقۃ الفطر عید کے دن واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک عام مغالطہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے، عام مغالطہ اس کو بھی کلیئر کر لینا چاہیے اور اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ شریعت میں ایسا نہیں، اور بنیادی طور پر دو فرق ذہن میں رہنے چاہیے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا فرق یہ ہے جو فقہا نے لکھا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال میں ہوتی ہے جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، جس کو مال کیا کہتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ نمو ہو، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جبکہ صدقۃ الفطر میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی بڑھوتری کی صلاحیت ہونی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اسی طرح نابالغ جو بچے ہیں گھر میں، ان کا صدقۃ الفطر ان کے والد کے اوپر ہے۔ نابالغ بچے جتنے گھر میں رہ رہے ہیں ان کا صدقۃ الفطر ان کے والد کے اوپر ہے، اور جو بچے کما رہے ہیں ان کا صدقۃ الفطر ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے مال سے ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا اپنی خوشی سے خود صدقۃ الفطر ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر واجب نہیں، جس طریقے سے بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، جس طریقے سے بیوی کے اوپر فرض نمازیں اگر ہیں تو وہ شوہر ادا کرتا رہے تو ظاہر ہے کہ ادا نہیں ہوں گی۔ بیوی کے اوپر الگ صدقۃ الفطر ہے، شوہر کے اوپر الگ ہے، بالغ اولاد پر الگ ہے، نابالغ پر ہے ہی نہیں۔ اب اگر شوہر جو ہے وہ اپنی طرف سے خوشی سے بیوی کا ایک طرف سے بھی صدقۃ الفطر اگر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس کئی سارے مکانات ہیں، ایک مکان میں وہ رہ رہا ہے، باقی مکان جو ہے وہ خالی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو۔ یہ میں نے بات پہلے بتا دی کہ صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر رمضان المبارک میں اگر ادا کرنا چاہے تو وہ بھی درست ہے، اور فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری میں، کہ وَإِن قَدَّمُوهَا عَلَى الْفِطْر جَازَ، اگر وہ مقدم کر لے، پہلے ادا کر دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ صدقۃ الفطر کی شرعی مقدار کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ 1 سا جو یا نصف سا گیہوں، یعنی ہمارے اعتبار سے 2 کلو گندم یا 1.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ صدقۃ الفطر کی رقم بنتی ہے، جو تقریباً آج کل کے حساب سے 300 روپے بنتی ہے۔ ہم یہاں پر جب یہ مسائل بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم صاحب حیثیت لوگوں کو ہم ایک مشورہ بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں کئی ساری چیزیں ہیں جن سے صدقۃ الفطر آپ ادا کر سکتے ہیں، گندم، جو، کشمش، کھجور وغیرہ وغیرہ۔ ہم مشورہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے کہ وہ کشمش کے ذریعے اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں، وہ کھجور کے ذریعے اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ وجہ کیا ہے کہ جتنی مہنگی چیز کا وہ کی قیمت کے اعتبار سے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اس میں اتنا زیادہ غربا کا فائدہ ہے، اس میں اتنا زیادہ فقراء کا فائدہ ہے۔ تو انفع للفقراء جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اگر صاحب حیثیت ہے تو وہ بڑھیا چیز کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اس کے اندر فائدہ ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ایک آدمی کو ادا کیا جائے، ایک آدمی کو دیا جائے، ایک فقیر کو دیا جائے۔ اب اگر مثال کے طور پر اب ایک صدقۃ الفطر ایک آدمی ادا کر رہا ہے، وہ 3 لوگوں کو دے رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ 300 روپے اگر صدقۃ الفطر وہ ادا کر رہا ہے تو ایک ایک آدمی کے حصے میں 100 روپے آئے، وہ 100 روپے میں کیا چیز، 100 روپے میں وہ چائے نہیں پی سکتا بیچارہ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ایک ہی فقیر کو دیا جائے، ایک ہی ضرورت مند کو دیا جائے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔
آخری مسئلہ، صدقۃ الفطر عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی اور صدقۃ الفطر کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے۔ صدقۃ الفطر کی رقم غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے، البتہ بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند فقیر محتاج مسلمان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ مسلمان کتنے ہمارے بیچارے قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله